پہلی خبر میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کا کہنا ہے کہ حضرت بل میں آتشزدگی کے واقعے کے ذمہ داروں کو ان کے کرتوتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ نیوز 18 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر اندرابی کا کہنا ہے کہ یہ ایک ریسٹورنٹ کے مالک کی غفلت اور تکبر کی وجہ سے لگی ہے، جسے پہلے بھی سرزنش کی گئی تھی۔ وہ اس واقعے کو ایک سازش قرار دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بعض مقامات پر بااثر لوگوں نے وقف املاک پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن انہیں دروازہ دکھا دیا جائے گا۔ وقف بورڈ نے آتشزدگی کے واقعے کی تحقیقات شروع کرتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سے روک رہے ہیں، پہلی کوشش یہ حضرت بل میں جو کل آگ لگی اس کے بعد سے وقف بورڈ نے ایک انویسٹیگیشن کا حکم جاری کیا ہے، کیونکہ وہ عمارت جو تھی پوری کی پوری عمارت وہ وقف املاک میں شامل تھی۔ اور وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی، ڈاکٹر درخشاں اندرابی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ درخشاں جی، پہلے یہ بتائیے گا انویسٹیگیشن کیوں؟ پہلے آپ کا شکریہ۔ انویسٹیگیشن اس لیے کیونکہ وہ سارا جو وہاں پہ ایسٹ ہے، جتنی بھی بلڈنگز ہیں وہ وقف کا املاک ہے، اور آپ نے دیکھا وہ بہت بڑا شاپنگ کمپلیکس وہاں پہ درگاہ کے یونیورسٹی کے سامنے ہے، اور اتنا بڑا ایسٹ آج کے زمانے میں خاکستر ہونا، اور اس بے دردی کے ساتھ آگ تو کہیں بھی لگ سکتی ہے کیونکہ یہ ناگہانی بلا ہوتی ہے، اللہ ان ناگہانی بلاؤں سے ہمیں بچائیں، لیکن کچھ چیزیں جان بوجھ کر کی جاتی ہے، جان بوجھ کر اس طرح سے جب آپ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ ایسی چیزیں مت کریے ایسے کمپلیکس میں جہاں بہت سارا روزگار کے معاملات ہے، جہاں بہت سارے لوگ روزگار کماتے ہیں، وہاں پہ ایسی ایروگنس مت دکھائیے۔ جو ہی ہم نے وقف بورڈ کا چارج سنبھالا تھا تو ہم یہاں پہ جب آئے تھے پچھلے سال، تبھی ایک ریسٹورنٹ کے مالک کو، یعنی اس ریسٹورنٹ کو ہم نے سیل کیا تھا، کیونکہ اس کے خلاف ہمارے پاس بہت ساری شکایتیں آئی ہوئی تھی، تو ہم نے ان کو سیل کو آرڈر دیا تھا۔ ابھی اس دن ہمیں جمعہ 8 ہی دن ہو گئے تھے چارج سنبھالتے ہوئے، لیکن بدنصیبی یہی تھی کہ وہ اثر و رسوخ والا بندہ رہا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، بالمشافہ ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ان سے ملے، کیونکہ انہوں نے پھر آنریبل کورٹ سے آرڈر لایا اور اپنی دکان کو پھر سے چالو کیا۔ اور جب ہمارے پاس شکایت آئی تھی کہ وہاں پہ بے تحاشا سلینڈرز، گیس سلینڈرز رہتے ہیں، ہاں بالکل جمع رہتے ہیں، جو کبھی بھی آگزنی کا جو کل ہوا یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب آپ اتنے گیس سلینڈرز ایک جگہ جمع کریں گے، گوڈاؤن بنائیں گے، اور اس کا کوئی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں، ایروگینس اتنی آئے گی، تو یہ حادثات ہونا لازمی ہے۔ اور کل ویسا ہی ہو گیا، جو شک و شبہ تھے وہ پورے ہو گئے، اور وہاں پہ آگ کل لگی، اور اس آڑ میں پوری ہماری بلڈنگ اور بہت سارے ایسے گھر جو معصوم تھے، جن کی کوئی خطا نہیں تھی، وہ بھی اس آگ کے زد میں آ گئے، اور ان کے گھر بھی اس آج کے مہینے میں اور کل کے دن جو شب قدر تھی، ماتم ان کے گھر میں آ گیا، وہ ایروگینس کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم نے انکوائری کا آرڈر دے دیا فی الفور کہ یہ ایک تو جو ہمارے دکان ہوتے ہیں، جو ہماری پراپرٹیز ہے، ود آؤٹ اینی نوٹس، ود آؤٹ اینی انفارمیشن وہ سبلیٹ کیے گئے ہیں، اور یہ جو سبلیٹ کا معاملہ ہے کس نے کیا ہے، اس میں کون ملوث ہے، اس میں ہمارے وقف کے کتنے ملازم ملوث ہے، اس میں وقف کا کون سا ایسا انفلوئنشل آفیسر اس ٹائم پہ رہا ہے جنہوں نے سوچ سمجھ کر آنکھیں بند کر دی ہے اور ایسے کام کیے ہیں، یہ کیوں؟ مطلب یہ کہ ایک تو لاپرواہی کی آپ جانچ کر رہے ہیں، دوسری یہ کہ یہ پراپرٹیز سبلیٹ ہوئی ہیں، اس کا پورا حساب لگائیں۔ بالکل، کیونکہ جہاں ہمارے لوگوں کی کوتاہی ہوگی ان کو بھی بخشا نہیں جائے گا، اور جو اس میں ملوث پایا جائے گا، جنہوں نے یہ جان بوجھ کر ہماری
प्रॉपर्टी को खाकिस्तर करने की साजिश मैं इसको कहूँगी, और इस मौके पर साजिश ही इसको कहा जाएगा। इतना बड़ा नुकसान, उनसे एक तो ये नुकसान लिया जाएगा और इस साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जो हमें बता रही थी कि यहाँ पे एक ख़ास रेस्टोरेंट मालिक का जिक्र किया जा रहा है, वहाँ भी कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की और ये कह रही हैं कि जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा और जो वक्फ के लोग भी इसमें शामिल होंगे, जाहिर सी बात है शामिल होंगे क्योंकि उनके बगैर इतनी सारी जो तब्दीली बिल्डिंग में आई है वो हो नहीं सकती, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फैरोज़ वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। पहली खबर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।